سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امیر اہل سنت کچے پیالے میں پانی پیتے ہیں اور بیٹھتے لینڈ کروزر پہ ہیں۔ میں نے کہا اگر تو تیرے باپ نے لے کے دی یا تیری ماں کے جہیز میں آئی اور تم نے پہنچائی پھر غصہ کرو، یہ تو ان کے مرید۔ اب یہ دیکھو، یہ میری محبت والا بیٹھا ہے، ضیاء الرحمان کدھر ہے؟ ضیاء الرحمان، یہ میرا عزیز، یہ میرا پیارا، یہ میرا محبوب، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ یقین، ابھی آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں، 25,000 کا جوتا اس نے مجھے گفٹ کیا ہے۔ کتنا اونچی بولو، کتنا؟ اتنا شفیق قادری صاحب 12 لفافہ نہیں دیں دے۔ چلو اس میرے پیارے عزیز، میں ان پہ غصہ ہوا، میں نے کہا خدا کے بندے 25,000 کا جوتا، کہا حضور قبول فرمائیں، آج میں پہن کے آیا ہوں، دیکھ لیجئے۔ یہ مجھ جیسے نکمے کی حیثیت ہے، میں کوئی اپنی حیثیت دیکھو تے امیر اہل سنت نو دیکھو، توجہ ہے کوئی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے بات کیا کرو، توجہ ہے؟ تو ہماری جوتوں کا مقابلہ نہیں کرتا، تو امیر اہل سنت کا نام لے رہا ہے۔ بھائی پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ واہ جی واہ، یہ بہت اچھا طریقہ ہے خود کو ڈیفینڈ کرنے کا اور خود جیسے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کا، کہ تم لوگوں کی یہ اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ تم لوگ میری جوتی کے برابر ہو جاؤ، جو کہ 25,000 روپے کے مجھے میرے مرید نے گفٹ کی ہے، تو تم الیاس قادری کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ یار لوگوں نے تو سوال پوچھنا ہے کہ اگر بتی بیچنے کی آپ کی حیثیت تھی اس ٹائم کے اندر، آج سے 30-35 سال پہلے، اور آج آپ اربوں خربوں کے مالک ہیں، کیسے؟ جب لوگوں نے سوال پوچھنا زیادہ شروع کیا، غریب بھولی بھالی عوام جو کہ چندے دے دے کے مر چکی ہے، جن کے آباء و اجداد مر چکے ہیں چندے دے دے کے، ڈونیشن دے دے کے، وہ غریب سے غریب ہو کے مر گئے ہیں، ان کا کوئی کام جو بننا تھا وہ بھی بگڑ کے ختم ہو گیا۔ لیکن الیاس قادری اگر بتی سے بنگلوں تک پہنچ گیا ہے، محلوں تک پہنچ گیا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کی سمپتی ہے، تو ان کو اب نام دے دیا گیا ہے گفٹ کا۔ اور مال غنیمت میں سے آپ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص نے صرف چادر چرائی تھی، اور جب وہ کسی جنگ کے اندر نامعلوم تیر کی وجہ سے انتقال کر گیا تو تمام صحابہ نے بولا کہ وہ جنتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً سے پہلے ان کو جواب دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی، وہ اس پر دوزخ کی آگ کی کر کے ڈال دی گئی ہے، اور تم لوگ اس کو جنتی جنتی کہتے پھر رہے ہو۔ یعنی کہ اگر آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو عام کر رہے ہیں، تو اس کے عوض اگر آپ کو کوئی بھی چیز دی جاتی ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ زیورات ہیں یا کچھ بھی ہے، تو وہ تمام کا تمام مال غنیمت میں جمع کروانا آپ کا فرض ہے، یعنی کہ خزانے میں جمع کروانا فرض ہے، تاکہ ان چیزوں سے غریب مسلمانوں کی مدد کی جا سکے، جو بہنیں گھر کی دہلیز پہ اس امید پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو چکی ہیں کہ شاید کبھی ہماری شادی ہوگی، ان کی شادیاں کروائی جائیں، جو بارش کے اور آندھیوں کے موسموں میں، جو سردیوں کے موسم میں اپنی چھت سے محروم ہیں، بستر سے محروم ہیں، ان کو بستر اور چھتیں پرووائڈ کی جائیں۔ مال غنیمت میں مال اکٹھا کرنے کا جو مقصد ہے در حقیقت وہ یہ ہے، نہ کہ اس کا مقصد یہ تھا، کیونکہ اگر لوگوں سے اسلام کے نام پہ مال لے کے آپ بنگلے کوٹھیاں بنا لو اور وہ آپ کی نظر میں حلال ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یہ ضرور کہا ہوتا کہ واقعی یہ شخص جنتی ہے، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی، حالانکہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں اس بندے کا بھی ہاتھ تھا، لیکن کیونکہ اس نے وہ نیک کام کیا تو واقعی یہ جنتی ہے۔ تو بھائی صاحب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، یہ آپ کی یا ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، آپ نے اس کو گفٹ کا نام دے دیا ہے، کیا بات ہے۔ اور ایک شخص جو امت مسلمہ ہے، ایک شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، بالکل آپ کی طرح مسلمان ہے، آپ ان کو اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے کہ آپ علیہ السلام نے کسی صحابی کو اس دور کے اندر یہ کہا تھا کہ تم تو میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ بے شک وہ لوگ سوچتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی سے اڑنے والے خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی اس طرح کے الفاظوں کا یا کسی بھی ایک پیغمبر نے اس طرح کے الفاظوں کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم سے پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ تمام رب کی مخلوق ہے، تمام اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تمام کے لیے برابر ہے۔ یہ اس کا کیا نام ہے؟ شمیم۔ شمیم تو ہے نا یہاں لڈن جعفری کا بیٹا، اسے پوچھئے گا وہ بتا دے گا۔ کہنے لگے اماں مجھے لے کے کربلا گئی، مجھے پتنگ اڑانے کی عادت، میں کربلا میں جہاں ٹھہرا تھا چھت پہ چڑھ گیا، پتنگ اڑانے لگا۔ کربلا میں بھی انہوں نے پتنگ اڑائی، کہنے لگے چھت سے گرا اور مر گیا، مر گیا، انتقال۔ اماں جو آئیں پتہ چلا تمہارا بیٹا چھت سے گر کے مر گیا۔ اماں مجھے اٹھا کے حضرت عباس کے روضے میں لے گئیں اور اٹھا کے میری لاش میں پھیر دی، کا اکلوتا بیٹا میرا، اور میں بیٹے کو لے کے آئی کہ اب یہاں سے کیا میں اس کو میت لے کے جاؤں، مجھے زندہ بیٹا چاہیے۔ لڈن جعفری کہنے لگے میں زندہ ہو گیا۔ جب میں زندہ ہو گیا تو اماں نے منت مانی کہ جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں اس کو لے کے آؤں گا۔
لے کے آؤں گی. جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں منت اتارنے آؤں گی. تو میں نے کہا پھر اماں کہاں گئیں؟ کہنے ان کا تو انتقال ہو گیا. کہا تو پھر آپ کربلا نہیں جائیں گے منت اتار؟ کہنے نہیں کبھی نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ منت کیسی ہے؟ اور میں وہاں جاؤں گا پھر مر جاؤں گا. جب تک یہاں ہوں زندہ ہوں حضرت عباس نے مجھے زندہ رکھا ہے. پتہ نہیں وہاں پہنچوں ملک الموت کہے آ گیا تو جوان ہو کے تجھے تو مار دیا تھا اب تو پھر آ گیا تو روح قبض ہو جائے. یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا لٹکن جعفری کا سچ. اب اہل تشیعوں کے اس ذاکر صاحب کا یا مفتی صاحب کا ویڈیو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. اب ہم ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہے کہ جس طرح سے اس شخص نے بیٹھ کے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لوگوں کو کہانی سنائی کہ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور یہ اس وجہ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی دین والی بات، کوئی بھی دین اسلام کی بات ہے یا کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق آپ ڈائریکٹ دین سے جوڑ رہے ہیں، اسلام سے جوڑ رہے ہیں، اس بات کے ضامن آپ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کچھ صادق اور امین نہیں ہیں. وہ ذات صرف ایک ہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اکثریت آپ کو ایسے لوگوں کی ہر فرقے کے اندر ملے گی جو کہ کسی بھی کہانی کو سناتے ہیں اور وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی لوگ ان کہانیوں پہ یقین کر لیتے. لیکن اگر ہم کسی حدیث کا حوالہ دے دینا کہ قبر کو چومنا منع ہے، قبر کو چاٹنا منع ہے، سجدہ کرنا منع ہے، تب ہزاروں لوگ کھڑے ہو کے بول رہے تو کہاں لکھی ہے یہ حدیث دکھاؤ، کہاں لکھی. اور جب وہ حدیث دکھا دی جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لکھی تو ہوئی ہے لیکن پھر ہم اس کا نیم و بدل بھی ڈھونڈیں گے کہ جو ہے وہ چومنا چاٹنا جائز ہے. اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ویسے ہی ان کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. پھر وہ حدیثوں کی کتاب سے ہٹ کے اپنے بزرگوں کے روایات کو لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، کہا ہے، ان سے بڑا نیک کون ہوگا؟ وہ تابعوں کے بعد بہت نیک شخصیات ہیں، وہ اس کو تب ابدال ہیں تو وہ غلط نہیں کر سکتے. کہ اگر آپ کو کوئی کہانی سنائی جاتی ہے تو اپنی طرف منسوخ کی جاتی ہے، جبکہ بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی تو کون ہے، تیری کیا اوقات ہے، نبی کے دین میں بیٹھ کے تو بدعت خرافات پیدا کر رہا ہے اور اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے. ہم تیری بات سنیں ایمان لائیں، تیرے کہنے پہ چومے چاٹیں. اور اگر ہم بول دیں کہ موت پر کتاب میں لکھا اور وہ واقعی لکھا بھی ہے تو پھر ان کو حوالے دو اور اس کے بعد بھی یہ نہیں مانیں گے. تو یہ کون سا دین اور کون سا اسلام اور کون سی بیانہ روی ہے؟ اگر عشق میں کوئی سنی جھومتا ہے ڈی جے لگا کر کے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب پائے گا. ابھی اگر پورے سال نہیں بھی جھومتا ایک دن تو جھوم لے. اور اگر خدا کی بارگاہ میں وہ ایک دن کا جھومنا قبول ہو گیا، قسم خدا کی ساری عبادتوں پہ بھاری ہے. ابھی میں گالی نہیں دے سکتا. نہیں گالی نہیں دینا. فیملی دیکھتی ہے. اب یہ لوگ اتنے بدگمان ہو چکے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک بریلوی کسی ایسی جگہ مر جائے جو فحاشی کا اڈا ہے، کسی ایسی جگہ مر جائے دھندا کرنے والی جگہ جو جسم فروشی کا اڈا ہے، ناچتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، مجرا کرتے ہوئے، مجرا کرواتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے وہ مر بھی جائے اور اس نے تا عمر نماز نہیں پڑھی مگر اس کے صرف نام کے ساتھ نسبت لگی ہے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ ایک کنفرم جنتی ہے. 5000 اسکوائر فٹ کا اس کو جنت میں محل دیا جائے گا جو کہ یاقوت اور زرکون کا بنا ہوا ہوگا اور اس کے آگے پیچھے غلاموں کی فوج اور حوروں کی فوج ہوگی. اس بدگمانی کے گہرے کنویں سے نا آپ لوگ باہر نکل آؤ. جس طرح سے کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے اس کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں نا، کسی جگہ نوکری کرنے کے لیے یا کسی ہوٹل میں اسٹے کرنے کے لیے جس طرح اس کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، فیسز ہوتی ہیں، رجسٹریشنز ہوتی ہیں، ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنت میں جانے کے لیے اور وہاں پر عیاشیاں کرنے کے لیے جو کہ آپ تقریباً ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہوں گے، ان کے لیے بھی رولز ریگولیشنز پالیسیز. اسے سوچنے والی بات ہے نا کہ جو طریقہ جو چیز آپ علیہ السلام نے سکھائی نہیں اور جن چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا آپ وہ کر کے پھر بھی آپ سب سے زیادہ خود کو معتبر سمجھتے ہیں. اور نسبت کس کے ساتھ دی ہوئی ہے؟ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. کیا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کرتے تھے جو آپ کرتے تھے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کے بکواس کرتے تھے؟ آپ لوگ تو جس کا کلمہ پڑھا ہے جس ذات کا، آپ تو اس کو بھی بدنام کرنے لگے. پھر آپ کے لیے احمد رضا خان بریلوی یا غوث پاک بھی، شیخ عبد القادر جیلانی کیا اہمیت رکھتے ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں.